وہ فارم ہاؤس پہنچا، سمی سے ساری ڈیٹیلز لی۔ تو یہاں چھپا ہے وہ درندہ، ناٹ بیڈ۔ پر حیدر نواب، تم پتال میں بھی چھپتے تو میں تمہیں ڈھونڈ نکالتا۔ اس نے نفرت اور حقارت سے اسے تصور میں مخاطب کیا۔ چلو سمی، ذرا اسے اپنے پرانے وفادار سے تو مل کر آئے۔ مگر سر، آپ آرام کر لیتے۔ نہیں، آرام مجھے اب اپنے انتقام کے بعد ہی آئے گا۔ سمی دو گاڑی میں نکلے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں سمی؟ سر، اس وقت شام 5 بجے وہ اپنی بیٹی کی میڈیسن لینے جاتا ہے، ہر روز میڈیکل سٹور پر۔ وہ تنگ سی گندی گلیاں اور تنگ سا علاقہ تھا۔ ایک چھوٹے سے بازار میں میڈیکل سٹور سے قدرے ہٹ کر گاڑی کھڑی کی اور ویٹ کرنے لگے۔ گاڑی کے بلیک شیشے ہر کو تجسس سے دیکھنا چاہتا تھا کہ اندر آخر کون ہے، مگر نظر نہ آیا۔ آخر شبیر کی رگے تنی اور ہونہار نظر سے سامنے کا نظارہ دیکھا۔ دو فرعونما آدمی، جھکے کندھوں اور ہلکی سفید داڑھی مونچھوں میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بازار میں داخل ہوا۔ میڈیکل سٹور پر گیا، میڈیسن لی اور نیچے آنے لگا تو شبیر جھٹکے سے گاڑی سے باہر نکلا تھا اور اطمینان سے گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پیچھے مڑا اور سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر یوں رونگٹے کھڑے ہوئے جیسے کسی عزرائیل کو دیکھ لیا ہو۔ ابھی تو مقابل کی آنکھوں پر بلیک سن گلاسز تھے، نہیں تو ان کی وحشت اور درندگی دیکھ کر تو نواب یوں ہی پھڑک کر مر جاتا۔ وہ سرپٹ بھاگا، اتنا بھاگا جتنا بھاگا جا سکتا تھا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر ویر کی گال پر تمسحر اڑاتا وہ ڈمپل نمودار ہوا۔ اسے بس اپنے دشمن کے چہرے پر یہی خوف اور دہشت دیکھنا تھا۔ اس کی یوں ہی ہوائیاں اڑانی تھی، بتانا تھا کہ وہ بدلہ لینے لوٹ آیا تھا۔ وہ سرد تاثرات لیے اطمینان سے واپس لوٹ آیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تھا، اندر داخل ہو کر کنڈی لگائی جو جیسے پیچھے موت تعاقب میں آ رہی ہو۔ شکر ہے اس وقت فوزیہ بیگم گھر پر نہیں تھی۔ وہ دوڑ کر اس کے کمرے میں گیا۔ پری پریہ وہ لوٹ آیا۔ ہوشا شبیر سلطان آ گیا۔ بدلہ لینے میں کیا کروں، کہاں چھپاؤں تم لوگوں کو؟ وہ اس کے قریب آئے اور اس کی گود میں سر رکھ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگے۔ وہ جو لاغر اور بیمار سا وجود ویل چیئر پر بیٹھا تھا، اس کی بھی آنکھیں صدمے سے پھیل گئی۔ بابا، وہ اپنی پوری ہمت جمع کر کے بولی، 12 سال سے کوئی ایک ایسا لمحہ، کوئی ایسا پل نہیں جب میں نے اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی نہ مانگی ہو۔ میں کیا کروں پری؟ کیسے کہوں اس سے میں اپنے کیے گئے ہر گناہ کا خمیازہ بھگت چکا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ نہیں چھوڑے گا کچھ بھی میرے پاس۔ دعا کرو وہ مجھے مار ڈالے مگر تم لوگوں تک نہ پہنچے۔ نواب کی آواز روندی ہوئی تھی اور آنکھوں میں بے پناہ خوف کے سائے۔ ویل چیئر پر اس بیمار وجود نے اچانک جھٹکے کھانے شروع کر دیے تھے۔ پری پری، کیا ہوا تمہیں میری گڑیا، میری بچی؟ نواب نے جلدی سے اس کی زبان کے نیچے میڈیسن رکھی۔ میڈیسن کا اثر ہوتے ہی وہ غنودگی میں جانے لگی۔ اس لاغر سے وجود کو ویل چیئر سے اٹھا کر بستر پر لٹایا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر پھر پھٹ پھٹ کر رو دیا۔ سمی، وہ دن کا میرا شیڈول کافی ٹف ہے، نظر رکھنا اس پر۔ کہیں بھاگ نہ پائے، اپنے ہی گھر میں نظر بند رہنے پر مجبور کر دو اسے۔ میں نے ضروری میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے۔ جی سر، اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ جی سر، ایک کو اٹھا لوں، پرسوں جب میں کام سے لوٹوں تو مجھے یہاں ملنی چاہیے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جو حکم سر، یہ کہہ کر ویر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ آفس کی کھڑکی میں کھڑا کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا۔ کیا میں جو اس کی بیٹی کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ دل نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، 12 سال سے اسی چیز کا تو انتظار کیا ہے۔ دماغ نے کہا، اور اگر کل کو پری کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرو گے، تمہارے اس ہولناک ماضی کے سائے اس تک پہنچے، اگر اس سے پتہ چلا کہ تم کسی معصوم لڑکی کے ساتھ اس قدر حیوانیت کر چکے ہو تو اس پر کیا گزرے گی؟ تمہیں چھوڑ دے کہ کوئی بھی لڑکی ایک حیوان، ایک درندے کے ساتھ کیوں رہنا چاہے گی؟ دل نے آئینہ دکھایا۔ نہیں،
اول تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ لگ بھی گیا تو تم اسے خود پر، اپنے خاندان پر کیے گئے مظالم کی داستان سنا دینا۔ وہ ضرور سمجھے گی تمہیں دماغ نے زور دیا۔ اف، اس نے اپنی دہکتی درد سے پھٹتی کنپٹیاں سہلائی۔ ہاں، وہ ضرور سمجھے گی، مجھے اسے سمجھنا ہوگا کہ شہبیر سلطان کی زندگی کتنی دردناک رہی ہے۔ اسے میرے زخمی وجود کا مرہم بننا ہوگا، میرا مسیحا، میرا چارہ بننا ہوگا۔ 12 سال سے ویر نے انتقام کی آگ کو سینے میں بھڑکا رکھا تھا، جو کہ اب آگ کی جوالا مکھی بن چکی تھی۔ ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا جب اس نے اپنے زخم کھرچ کر انہیں تازہ نہ کیا ہو۔ وہ روز قبرستان جاتا تھا تاکہ ہر روز اس کی روح پر لگے زخم ادھیرے وہ تازہ رہے۔ وہ دنیا تہس نہس کر کے جلا کر بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ شہبیر کو خوشیوں کے دامن سے چھین کر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے خاندان کے خون سے داستان رقم کی گئی تھی۔ اس تباہی اور بربادی کا وہ اکیلا ہی گواہ تھا۔ اپنے چھوٹے لاڈلے بھائیوں تک تو اس آگ کی جلتی داستان کی ہلکی سی آنچ بھی نہ پہنچنے دی تھی۔ وہ بھسم کر ڈرنے والے انداز میں لہو ٹپکاتی آنکھیں اور چہرہ لیے فارم ہاؤس داخل ہوا۔ شاندار گاڑی سے باہر آیا، تیزی سے سن گلاسز اتارتا اندر کی جانب بڑھا۔ 2 گارڈز اور سامی ہاتھ باندھے اس کے پیچھے لپکے۔ وسیعرس لاؤنج میں قدم رکھا، گارڈ کو ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ سامی، کام ہوا اور کنفرم اس کی بیٹی ہے نا؟ بھاری روبدار تحکم بڑی آواز، جی سر، اور کنفرم ہے اس کی بیٹی ہے، گھر سے ہی اٹھایا ہے، سامی نے ہاتھ باندھ کر کہا، کیونکہ ویر کو نہ کہنے کا مطلب تھا اپنی چمڑی ادھیڑنا۔ سر، وہ اپنے گھر میں ہی ہے، حکم آگے حکم کرے، کیا کرنا ہے؟ سامی، تمہیں لگتا ہے میں اسے اتنی آسان موت دوں گا؟ ویر ہنسا، پہلے وہ کرو جو بولا ہے۔ ویر کے چہرے کے تاثرات کسی حیوان میں بدلے۔ کہاں ہے وہ؟ آپ کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں۔ سر، ہو کے سمجھدار ہو، کسی گند کے ڈھیر کو میرے کمرے میں نہیں رکھا تھا تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دیتا۔ تمہارے بھی اور اس کے بھی اب غور سے سنو، میں جا رہا ہوں اس کمرے میں۔ تھوڑی دیر بعد جب میں کمرے سے نکلوں گا تو اس غلاظت کے ڈھیر کو اس ڈھیری ہوئی حالت میں بیڈ شیٹ میں لپیٹ کر اس کے باپ کے صحن میں پھینک آنا۔ اور یاد رکھنا، جب پھینک کر آؤ گے تو اس سے آگے کی ویڈیو میرے موبائل پر اسی وقت لائیو چاہیے مجھے۔ ان کی چیخوں کی آوازوں سے میرے کانوں میں 12 سال سے گونجی۔ حاجی اور دیپ کی چیخیں معدوم ہوں گی۔ وہ فرعونیت کی ہر حد پار کرتا کمرے کی جانب جانے لگا جب سامی نے اسے آواز دی۔ سر، میری بات سنیں۔ کیا ہے سامی؟ گیٹ لاسٹ، مائنڈ یور اون بزنس، وہ اپنا اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس کی وحشی آنکھوں سے لہو ٹپکنے کو تھا۔ سر پلیز گیٹ لاسٹ، وہ شعلہ بنا تن فن کرتا اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دوڑ سے دروازہ کھول کر لاک کیا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ وہ جو چھوٹا سا نازک وجود زمین پر بیٹھا تھا، جی جان سے لرز کر اپنے آپ میں سمٹا۔ ہاتھ پیچھے کی طرف، وہ پاؤں رسی سے باندھے گئے تھے۔ وہ بری طرح کھسکی، پیچھے کی جانب کھسکی۔ کون ہے؟ کیوں؟ مجھے یہاں چھوڑو، مجھے خدا کے لیے پلیز، وہ گڑگڑائی۔ میں آگ ہوں جو تمہیں جلا کر خاک کر دوں گا۔ تمہیں تمہارے باپ کا کیا بھگتنا ہے؟ آج ساری رات نفرت سے بھرپور سرسراتا لہجہ۔ وہ اس انجان شیطان کے ارادے جان کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ ویر نے منہ کر لائٹ آن کی اور اس لڑکی کی جانب مڑا۔ ویر کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی اور آسمان سر پر ٹوٹا تھا۔ سامنے بیٹھے وجود کو بے یقینی سے گھور رہا تھا، جیسے یقین کرنا چاہتا تھا کہ جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کیا وہ سچ ہے۔ بالکل سامنے بندھی ہوئی، دوپٹے کے بغیر بکھرے بال اور بری حالت میں کوئی اور نہیں، وہ پریہا تھی۔ اس کی پری پریہا سعید۔ وہ انصاف چاہتا تھا، وہ کسی کی عزت کو روننا چاہتا تھا اور خدا کے انصاف نے اس وجود کو اس کے سامنے لا بٹھا تھا۔
جسے وہ اپنی عزت بنانا چاہتا تھا۔ وہ ایک باپ کو پل پل اپنی بیٹی کے لیے ان کے آنسو رلانا چاہتا تھا، اور اب خود مٹھیوں میں بال جگڑے دھواں دھواں ہوتے وجود سے مرنے کو تھا، فنا ہونے کو تھا۔ وحشت زدہ سا ہو کر فوراً کمرے سے نکلا۔ سمی، یو باسٹرڈ، کسے اٹھا لائے ہو؟ وہ دوڑا۔ وہ جو اسی انتظار میں تھا، جانتا تھا اس کا مالک کچھ دیر بعد ہی باہر آ کر اسے الجھنے والا ہے۔ پہلی مرتبہ اس نے اپنے مالک کے منہ سے اپنے لیے گالی سنی، کیونکہ وہ جانتا تھا زخمی شیر کس طرح گراتا اور جھٹکتا ہے۔ خرم ہو، میری بچی، کھانا بنا لیا ہے تو اس دوسری نالائق کو بھی اٹھا دو۔ مانا کہ آج کالج سے چھٹی، مگر یہ کیا کہ سارا دن ہی مردوں سے شرط باندھ کر لیٹے رہو۔ جی ماما، وہ کہتی اسے دوسری نالائق کے کمرے میں جانب بڑھی۔ ہبا، اٹھو یار، اس نے اس کا سر تک تانا کمفرٹر کھینچا۔ ہبا، حور مہارانی، اٹھ جاؤ، اس نے پھر سے آواز دی، مگر اثر انداز۔ خرم سمجھ گئی اب ایسے نہیں کام چلنے والا، تو زور سے چلائی۔ ماما رہنے دے چپل، میں آواز دے رہی ہوں، اٹھنے ہی والی ہے۔ ہبا، آپ تو ہبا میڈم تیر کی طرح کمفرٹر سے باہر نکلی تھی، لیکن جب دروازے کی جانب دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ خرم کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز پر وہ تکیہ لے کر خرم کی جانب لپکی۔ وہ باہر بھاگی۔ سامنے ہی بابر آفس سے تھکے ہارے آ رہے تھے، جب وہ دونوں ان کے گرد گول گول گھومنے لگی۔ ان کی کھلکھلاہٹوں سے ساری تھکن منٹوں میں پورن شو ہوئی۔ پاپا یہ دیکھیں اس چڑیل کو، خرم بولتی اس کے تکیے کے وار سے بچنے کو ادھر ادھر ہوئی۔ پاپا، آپ ہی نے میری نیند خراب کی۔ وہ روحان تھی، اور یہ تو پورا خاندان جانتا تھا کہ ہبا نیند کے معاملے میں کتنی لیچر تھی۔ بے وقت کی اور ایسی گہری نیند ہوتی کہ پاس ڈھول بھی کیوں نہ بجا دیں وہ نہیں جاگتی تھی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی۔ پاپا، مجھے ماما نے کہا تھا، ماما کی چمچی اور تم پاپا کی۔ خرم نے حساب برابر کیا۔ بابر ہنس دیے اور اپنی دونوں کانچ کی آنکھوں والی ڈالز کے گرد بازو حمال کیے۔ اوکے، جھگڑا ختم کرو، مغرب کا وقت ہے، ڈنر کے بعد میں اپنی ڈالز کا آئس کریم کھلانے لے کر جاؤں گا۔ او ریلی پاپا؟ خرم ان سے لپٹی۔ نہیں پاپا، مجھے آئس کریم نہیں، چیز برگر کھانا ہے، ویسے بھی گھر میں بھنڈی پکی ہے۔ صدا کی فاسٹ فوڈ کی ندیدی ہبا نے بھنڈی کے نام پہ بہت کیوٹ اور برا سا منہ بنایا۔ اس کے بس میں ہوتا تو اپنی قومی سبزی کو اپنی قوم سے ہی بے دخل کر دیتی، اتنی زہر لگتی تھی اسے یہ سبزی۔ بابر ٹھہکا لگا کر ہنس پڑے۔ لگتا ہے اس ویجی کو گھر میں ہی نہیں لانا چاہیے۔ کیا فائدہ جب میری گڑیا ہی بھوکی رہے۔ ویسے حاض پسند تو خرم کو بھی نہیں تھی، مگر وہ ایسے کھلے عام رزق کو برا کہنے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ دونوں بابر اور سدا بیگم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ دو ہی بیٹیاں نوازی تھی انہیں اللہ نے، مگر وہ دونوں ہی ان کے بیجا لاڈلی تھی۔ بابر پڑھے لکھے تھے اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں چھوٹا سا پورشن کا گھر تھا۔ خرم کمپیوٹر سائنس کے 3rd سیمسٹر میں تھی اور ہبا FSC میں۔ خرم بے حد خوبصورت، دودھیائی رنگت، نازک سراپا، بے حد لمبے گھنے خوبصورت بال، سادہ اور سنجیدہ مزاج۔ ہبا بھی بے حد نازک گداز، شوخ اور شرارتی، سرخ سفید رنگت، لمبے گھنے سیاہ بال۔ دونوں بہنوں کی اپنے پاپا کی طرح کانچ آنکھیں، جو بھی کلر پہنتی لگتا کہ اسی کلر کی آنکھیں ہیں، مگر آج تک ان پر کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ پردہ کرتی تھی اپنی مرضی سے، مکمل لباس، سکارف اور حجاب کے ساتھ نقاب، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ باہر نکل کر ان آنکھوں میں بھی ایسے سرد اور سخت تاثرات ہوتے کہ یونی میں بھی کبھی کسی کی ضرورت نہ ہو ان کے پاس بھٹکنے کی۔